السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک طرف بجلی کے مہنگے ترین بلز ہیں، دوسری طرف کمر توڑ مہنگائی ہے، تیسری طرف اس کے ذمہ داران ہیں۔ اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ کامران خان صاحب نے تو باقاعدہ بتا دیا ہے، سب حل بھی بتا دیا ہے، آدھا بتا دیا ہے، آدھا چھوڑ دیا ہے۔ تو کامران خان صاحب جو بتا رہے ہیں ایک طویل تحریر کے ذریعے، اس سے پہلے مسائل جو تھے ان پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اب ہمارے یہاں ایک نیا رونا شروع ہوا ہے۔ ایک گالی آتی ہے مجھے یاد، لیکن میں وہ دے نہیں سکتا اس رونے پہ کہ وہ کون سا رونا ہے۔ لیکن بہرحال آپ دیکھیے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پہلی بار آئی پی پیز والے معاہدے ان کے دور میں ہوئے تھے، میاں صاحب نے بھی اس کے بعد کیے، اور پھر اس کے بعد یہ جو 13-18 میاں صاحب کہتے ہیں نا، اس سے اچھا کیا تھا 13-17 میاں صاحب 13-17 تک گئے تھے، شاہد خاقان عباسی مائنس، حالانکہ نون لیگ کی حکومت تھی۔ تو آئی پی پیز کا جال اس ملک میں بچھایا گیا، اور آئی پی پیز کا جال بچھاتے ہوئے ان حکومتوں نے، پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے جو کمال کیا کہ ان سے معاہدے کیا ہوئے کہ تم لاؤ، تم کو کیپیسٹی پیمنٹ دیں گے، بجلی بناؤ، بجلی نہ بناؤ، پیسے تم کو ملیں گے۔ تو یہ معاہدہ کیا، اور پیسے ملیں گے کس میں؟ ڈالر میں پیسے ملیں گے۔ تو ڈالر اگر 100 کا ہے تو 100 کے حساب سے ملے گا۔ ڈالر 330 تک گیا تھا ابھی بیچ میں، واپس 280 پر ہے، تو وہ بھی ملے گا۔ تو یہ ہمارے ہاں جو اس ملک کے لوگوں پہ لعنت مسلط کی محترمہ بینظیر بھٹو نے کی، میاں نواز شریف کی حکومت نے کی۔ اب کامران خان صاحب کا ٹویٹ پڑھنا شروع کریں، اس میں پھر میاں نواز شریف کی حکومت کا جو کارنامہ ہے وہ بھی بتایا گیا ہے۔ افسوسناک مگر تلخ حقیقت ہے کہ آج پاکستان کی معاشی تقدیر بڑی حد تک چین کی پکڑ میں ہے۔ اولین وجہ یہ ہے کہ پاکستان اب سی پیک کے تحت حاصل قرضوں کے جنجال میں دھنس چکا ہے۔ اب ہمیں آزاد کرنے کی کنجی صرف چین کے پاس ہے۔ آج سی پیک کے تحت پاکستان کے آئی پی پیز پاکستان کے ڈیٹ ٹریپ کی ایک بہترین مثال پیش کرتے ہیں۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے: پہلے ایک امیر ملک قرضدار ملک کو معاشی یا سیاسی رعایتیں حاصل کرنے کی نیت سے ضرورت سے زیادہ قرض دیتا ہے۔ جب مقروض ملک اپنی ادائیگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے تو اصل کھیل کھیلا جاتا ہے۔ قرض کی شرائط کو خفیہ کیا جاتا ہے۔ ادھار کی رقم عام طور پر قرض دہندہ ملک کے ٹھیکیداروں اور حاصل کردہ مواد کے لیے ادا کی جاتی ہے، گویا چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی۔ اور اب مہنگے ترین غیر مسابقتی سی پیک پاور پروجیکٹس، جن میں کم از کم 17% ڈالر کے منافع کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب پاکستانی عوام اور صنعتوں کو دنیا کی سب سے مہنگی بجلی خریدنے پر مجبور ہیں۔ صلاحیت کی ادائیگی اور 3.5% پلس لبر قرض کی شرائط نے پاکستان کے قرضوں کے بوجھ۔ یہ کامران خان صاحب سے غلطی ہوئی ہے یہاں پر، یہ کائی بورڈ لکھ رہے تھے، کراچی انٹرا بینک آفرڈ ریٹ، نہیں، لنڈن۔ اچھا، یہ لنڈن ہے، ٹھیک ہے۔ اور قومی سلامتی کے ایک مکمل بحران میں بدل دیا ہے، اور اب ذہانت سے بچھائے گئے قرض کے جال کا شاندار نتیجہ پاکستان صرف مالیاتی چارجز ادا نہیں کر سکتا، اب پاکستان کی معاشی سمت بلکہ پاکستان کی معاشی تقدیر چین کی مٹھی میں بند ہے۔ آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ کیا واقعی پاک چین دوستی ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے زیادہ گہری ہے۔ کمال نہیں ہو گیا؟ دیکھیے، تو یہ کامران خان صاحب نے نام نہیں لکھا کہ یہ جو کمال ہے یہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت نے کیا۔ یہ چیزیں تو عام عوام کو پتہ ہے کہ بھئی یہ حکمرانوں کا کیا دھرا ہے، آپ بتائیں نا۔ اس کے بعد دیکھیے، اب گوہر اعجاز صاحب یہ پاکستان کے ایک بڑے صنعت کار ہیں، ایک چینل میں ان کے پیسے لگے ہوئے ہیں، اور پیچھے یہ ہیں، سامنے مالک وزیر داخلہ صاحب ہیں۔ اب پتہ نہیں انہوں نے اپنے پیسے نکالے یا نہیں نکالے، اور یہ گوہر اعجاز صاحب جو ہیں یہ کچھ حل بتا رہے ہیں۔ یہ حل ہمارے ہاں پہلے بھی بتایا گیا، یہ ہماری عدالتوں کے پاس ہے، لیکن قرضہ لیے نا حکومت نے تو حکومت پھنستی ہے پھر۔ صحیح ہے۔ اب گوہر اعجاز صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک تصویر شیئر کی، یہ کارٹون ہے۔ یہ کارٹون اگر ہمارے عوام دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت ان کو نظر کیا آ رہا ہے؟ سمندر میں ایک لگژری یاٹ ہے، اس یاٹ میں لوگ چڑھے ہوئے ہیں، یاٹ کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے آئی پی پیز۔ وہ کروز رائڈ پر
نکل چکا ہے، جوائے رائڈ پر ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں. اور نیچے گردشی قرضے، کیپیسٹی چارجز، سبدر عوام ڈوب رہے ہیں، صرف ہاتھ باہر رہ گئے بچا لو کرتے ہوئے. یہ حقیقت ہے. وہ کہتے ہیں ₹24 پر یونٹ آن الیکٹریسٹی بلز آر کیپیسٹی پیمنٹ چارجز اور IPPs which will continue to increase. 24 روپے ابھی ہم پر یونٹ ان کو دے رہے ہیں اور یہ بڑھتا رہے گا. We are all sinking under these present ₹2 trillion capacity payment charges of these shut and partially operational IPPs. بند ہیں صحیح ہے یا برائے نام چل رہے ہیں، لیکن ہم کیپیسٹی پیمنٹ ان کو کرتے ہیں، پیسے ان کو دیتے ہیں. Only way forward to cancel IPP agreements and buy electricity from cheapest source to give relief to domestic. بند کریں یہ معاہدے، ختم کریں، لوگوں کو ریلیف دیں، سستی بجلی خریدیں جو سستی ترین اویلیبل بجلی ہے. Commercial and industrial domestic consumers to electricity save the nation, save Pakistan. یہ انہوں نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گوہر اعجاز صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ ہم کیوں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 20% پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ انفلیشن جو ہے وہ جون میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 12% ہے. صحیح ہے. تو وہ دعویٰ درست نہیں ہے، اس لیے یہ بات یہ کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ہاں ہائیڈل بجلی 1244 میگا واٹ ہے. تھرمل بجلی ہمارے ہاں یہ ہے 19,648. پیٹرول سے بجلی بناؤ، ٹھیک ہے، ڈیزل سے بجلی بناؤ. پھر اس کے بعد جو ہے ونڈ، جو ہم نے ونڈ مل لگائی ہوئی ہیں، یہ یہاں جھمپیر کے علاقے میں لگی ہوئی ہیں کافی بڑی تعداد میں، 1,828 میگا واٹ. سولر 431 میگا واٹ. اور اس کے علاوہ جو گنے کا پھوک ہے اس سے جو بنتی ہے بایو میس 253 میگا واٹ. یہ ہمارے حالات ہیں. تو ہم ان IPPs سے اگر جان چھڑائیں، اچھا ایک تو IPPs کا جو معاملہ ہے چائنیز ہے، اس کے علاوہ ہم نے لوکل اپنے بڑے جو وہ تھے سرمایہ دار کے علاوہ اسپانسر بزنس مین، تمہاری پوری کی پوری الیکشن کیمپین کا پیسہ ہماری طرف سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ معاہدہ ہمیں ہمارا یہ معاہدہ ہم پھر پیسے بنا لیں گے. تو یہ جو کیا ہے ان لوگوں نے، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں 2 پارٹیاں تھیں، ان لوگوں نے یہ معاہدے کیے اور اس کے بعد اب یہ وہاں پر پیسے اچھا یہ تو یہ دعوے کر رہے تھے نا حکومت میں آنے سے پہلے 200 یونٹ میں دوں گا، 300 یونٹ میں دوں گا، اور اس کے بعد پھر 800 یونٹ بنتے ہیں. علیم خان کے 300، بلاول والے 300، مریم والے 200، 800 یونٹ کے قریب بنتے ہیں. تو اس حساب سے تو ہمارا بجلی کا بل آنا ہی نہیں چاہیے. جس کی جہاں حکومت ہے وہ اس صوبے میں تو دے دے. دیکھیے اب ایک اور لارا شروع ہوا ہے، وہ لارا ہے 3 مہینے کا ریلیف. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. 3 مہینے کا ریلیف کس چیز پر ہے؟ کہ آپ کے یونٹ 200 سے نیچے ہوں گے. یہ جس طرح کا اسکیم ہو رہا ہے 200 سے یونٹ نیچے ہوں گے، سیدھا یونٹ بن رہا ہوتا ہے 194 اور وہ لکھ کے بھیجتے ہیں 212 یونٹ. اب کر لو جو کرنا ہے. جو تصویر لگی ہوئی ہے بل پر، وہ کہتے ہیں جی تصویر لی گئی تھی 28 دن پورے ہونے پر، بل بنا ہے آپ کا 23 دن پورے ہونے پر. صحیح ہے. تو میٹر ریڈنگ اس طرح سے کی گئی تھی، آپ کے 212 یونٹ ہو گئے اب 2. تو یہ طریقہ ہے ان لوگوں کا، اور اس طریقے پر ہمارا بل آ رہا ہے. یہ تو 200 سے نیچے شاید بند گھروں کا آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کس کا آئے گا 200 سے نیچے؟ اس وقت تو جو بجلی کا اپنا میٹر ہوتا ہے وہ بھی اندر لگی ایک چھوٹی بتی یا اس کی جو اپنی گھومتی ہوئی وہ ہے موٹر ہے، اس کی وجہ سے بھلے چھوٹی موٹر ہے کچھ نہ کچھ وہ بھی جنریٹ کرتا ہی ہے نا. تو یہ والا ہمارے ساتھ اسکیم ہو رہا ہے. تو ہم تو اس وقت باقاعدہ طور پر یہاں تک دب چکے ہیں. حل کیا ہے؟ عدالتوں کے پاس جائیں اور جا کے کینسل کریں، معاہدے ختم کروائیں. اور عدالتیں جو ہیں وہ جب ان کے سامنے اتنے بڑے بڑے وکیل آتے ہیں تو وہ ختم کریں یہ سلسلہ. آپ ایک اور چیز یاد رکھیے گا، ایک سپر ٹیکس ہمارے یہاں ہوتا کیا، کس طرح کا ڈرامہ ہوتا ہے. ایک سپر ٹیکس لگا تھا 16 ماہ کی حکومت میں، یاد ہے آپ کو؟ اس سپر ٹیکس کے خلاف جو لوگ عدالت گئے تھے پٹیشنر بن کے، ان میں ایک آدمی تھا جس کا نام ہے محمد اورنگزیب. صحیح. اس نے کہا تھا یہ ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. عدالت نے اس پر اسٹے دے دیا تھا. وہ محمد اورنگزیب آج کیا ہے؟ وزیر خزانہ. وہ محمد اورنگزیب آج وزیر خزانہ ہے جس نے سپر ٹیکس روکا تھا، اور اب وہ ہم سب پہ سپر ٹیکس لگا چکا ہے.
تو اس ملک میں جس طرح کے کام ہوتے ہیں اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ مشکل فیصلے تو عوام کے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو آسان ہوتے ہیں۔ ان کے لیے مشکل فیصلے کون سے ہیں مجھے یہ بتائیں؟ بجلی بڑھا تو کون سا آپ کے لیے تو نہیں ہے، آپ کے 18 لاکھ روپے کے آس پاس تنخواہ ہے چیف جسٹس کی، اور چیف جسٹس کو کوئی 2000 یونٹ فری ملتے ہیں بجلی کے، باقی ساری جو سہولتیں ہیں ان کو لگا لیں آپ تو وہ 18 لاکھ میں سے مزید جا کے وہ بن جاتی ہے کوئی 3-4 لاکھ روپے کی سہولت ہے۔ اس 18 لاکھ کمانے والے کو یہ کہو کہ جیب سے دے گا، یہ مشکل فیصلہ ہے۔ کوئی چیف سیکرٹری ہوا، چیف آرمی چیف ہوا، کوئی اور بڑا سیکرٹری ہوا، 5-6 لاکھ روپے لوگوں کی تنخواہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان سے کہو کہ یار جو تمہارے یونٹس فری کے ہیں، تمہارا پیٹرول فری کا ہے، تمہاری مراعات ہیں، تمہارا ہاؤس رینٹ ہے، یہ ہٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ جیب سے دو۔ یہ اتنا کمانے والا نہیں دے سکتا ہے، یہ مشکل فیصلہ ہے۔ یہ تو بالکل آسان ہے، لیکن یہ مشکل فیصلوں کی باتیں کرنے والے ذرا ہمارے منہ پہ جو بل کا ایک کے بعد ایک تماچا مارتے ہیں، یہ بتائیں 25 ان لوگوں کے ٹکٹس ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اب وہ بڑھا کے کر دیے گئے ہیں 30، ٹھیک ہے، وہ 30 ٹکٹس پہلے اگر آپ نے سال بھر کے عرصے میں استعمال نہیں کیے تو ضائع ہو گئے، اور ٹھیک ہے اس کے پیسے بچیں گے نا، اب وہ 30 جو ہے آپ نے ان میں سے 15 استعمال کر لیے، 15 بار سفر کر لیا، باقی بچے 15، وہ 15 اگلے سال 45 ہو جائیں گے، یہ مشکل فیصلہ ہے۔ اور یہ جو اراکین اسمبلی ہیں یہ کیا ہیں؟ 4-4 5-5 لاکھ کی حیثیت والے لوگ ہیں، اکثریت ان میں سے چھوٹے بڑے کروڑ پتی اور بہت بڑی تعداد میں مناسب ارب پتی لوگ موجود ہیں، جن کے لیے یہ ٹکٹس وغیرہ خریدنا یہ ہاتھ کا میل ہے۔ اور کس پہ لگایا؟ ان کے ٹکٹ فری ہیں، جو بیچارہ سعودی عرب جائے گا، یو اے ای جائے گا، مزدوری کرنے جائے گا، ایون یورپ کے ممالک میں بھی چھوٹی جاب کرنے جائے گا، ٹھیک ہے، اس پر آپ نے لگا دیا ہے اس کے ٹکٹ پر، سعودی عرب والے کے ٹکٹ پر کوئی 12,500 روپے ہیں، یو اے ای والے کے ٹکٹ پہ 12,500 روپے ہیں، مہنگا ترین ٹکٹ بزنس کلاس وغیرہ کا ہو اور وہ بندہ لندن جا رہا ہو تو اس پہ تو سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن وہ بھی کوئی 3-3.5 لاکھ روپے بن جاتا ہے جو اس پہ ٹیکس لگے گا، اور یہ لوگ کریں گے فری میں سفر۔ یہ مشکل فیصلے، مطلب مشکل فیصلوں کی منہ پہ آپ نے بدل دیا، وہ میں تمام چیزیں بتانے پہ مجبور ہو گیا۔ مشکل فیصلہ کیا ہے ان میں سے؟ یہ جس طرح کے کام کر رہے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی تنخواہ کی خبر آئی تھی آپ کے سامنے، کوئی 31 لاکھ روپے تنخواہ، 31 لاکھ روپے تنخواہ، جس طرح کے مذاق ہیں، 2 گاڑیاں، دونوں گاڑیوں میں 600 لیٹر فیول، یہ اب بتائیں نا عوام کو کہ سائفر کیس فارغ ہو گیا، سائفر کیس کا خرچہ بتائیں عوام کو، اس کے وکلا کی فیس بتائیں عوام کو۔ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت لکھنا چاہیے، کوئی اور نہیں لکھے گا تو میں لکھتا ہوں کہ بھائی یہ خرچہ بتائیں کیا ہوا ہے، سائفر کیس پہ سرکاری خزانے سے کتنے پیسے خرچ کیے گئے ہیں، یہ ہمیں انفارمیشن دیجیے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو کیسز چل رہے ہیں، ہاں مطلب آپ سرکاری وکلا استعمال کر رہے ہیں، جتنے کے الزامات ہیں شاید خرچہ اس سے بڑھ چکا کہیں زیادہ ہوگا۔ 9 مئی والے معاملات ہی دیکھ لیجیے آپ، جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، اور کہیں کچھ بھی ثابت نہیں کیا۔ 14 مہینے ہو گئے یہ خواتین جیل میں ہیں، ریکارڈ ایسا لگتا ہے کہ ریکارڈ جو ہے وہ اس نے اپنے پیڑ میں ڈال لیا۔ تفتیشی جی ریکارڈ گئے، تفتیشی کوئٹہ گئے، تفتیشی کی پھپھو کی بیٹی کی شادی ہے، ریکارڈ گئے جی تفتیشی فیصل آباد گئے، فیصل آباد میں تفتیشی کی کزن کی بچی کا عقیقہ ہے، تو وہ اس طرح کے کمالات عدالتوں میں ہو رہے ہیں، اور عدالتیں ان کو سن رہی ہیں، ان کو انٹرٹین کر رہی ہیں، اگلی ڈیٹ دے رہی ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے۔ کوئی عجیب بکواس ہے۔ تو یہ جو بجلی کا بل ہے، اس بل سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ اس ملک میں نگراں وزیر رہ چکا ہے گوہر اعجاز، اس ملک کا ایک بڑا ٹیکس پیئر ہے گوہر اعجاز، وہ کہہ رہا ہے جان چھڑاؤ، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ان آئی پی پیز کے معاہدے رینیو کر رہے ہیں، سائیکل گھومتا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ہمیں مروانے والے لوگ ہیں تمام کے تمام۔ ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔